یہ جنگ کے قریب چھوٹے سے قصبے شور کوٹ کے گاؤں میں مہندی کی تقریر کا منظر تھا۔ شادی کی تیاریاں اچانک روک دی گئی تھیں۔ وجہ وہی دیہاتوں میں ہونے والے جھگڑے تھے جن کی وجہ صرف انا پرستی، ضد اور جہالت تھی۔ لڑکے کے باپ چودھری سرور نے اپنے غصے سے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا کیونکہ اس کی ہونے والی بہو نے اپنے باپ اور باقی سب لوگوں کے سامنے چودھری کے اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کئی فیصلے پر اعتراض اٹھایا تھا، لیکن ساری ہلچل کے بعد بحث اور تکرار سے شروع ہو کر گالی گلوچ تک آ گئی تھی۔ چودھری نے اپنے حاکموں والے سٹائل میں حکم سنا دیا تھا کہ وہ اپنے وارث کے لیے صرف 9 مہینے انتظار کرے گا۔ یہ حکم نامہ چودھری نے دولہا اور دلہن دونوں کے خاندان اور سب مہمان کے سامنے صادر کیا تھا۔ دلہن سویرا بھی سامنے ہی موجود تھی، جس کو گاؤں کے رواج کے مطابق بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سویرا کے باپ نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا اور اپنی زندگی کے فیصلے لینے کی پوری آزادی دی تھی۔ جب اس دور میں گاؤں کے لڑکے تعلیم کا وقت کا ضیاع سمجھتے تھے، سویرا کے باپ نے اسے اچھی تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ وہ گریجویشن کے لیے سرگودا ہاسٹل میں بھی رہتی رہی۔ اس وقت وہ اپنے گاؤں کی سب سے تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ سویرا نے جب دیکھا کہ کیسے اس کا ہونے والا سسر اس کے بارے میں کسی استعمال ہونے والی چیز کی طرح حکم جاری کر رہا ہے تو بےزتی اور غصے کے احساس سے اس کا گندمی رنگ لال سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، شادی کے بعد 5 سال تک میرا ماں بننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نوکری کروں گی اور میرا شوہر ندیم بھی۔ ہم اولاد سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ اولاد کے بارے میں ہر فیصلہ میں اور میرا شوہر لیں گے۔ یہ سب کہتے وقت سویرا کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں، جیسے اس کے بڑے بڑے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ اپنے دل کی بات سب کے سامنے دھڑلے سے بول کر سویرا نے جب دیکھا تو سارے ہجوم کو جیسے سام سونگ گیا تھا۔ پورے شہر کی نظر چودھری سرور پر تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ او چھوکری، تیری ہمت کیسی میرے بیٹے کا نام اپنی زبان سے لینے کی؟ تو ہوتی کون ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ میرے گھر میں کیا ہوگا؟ سویرا نے بھی اونچی آواز میں جواب دیا، پوچھو اپنے بیٹے سے، جب میرے پیچھے پیچھے پورے گاؤں میں دم ہلاتا پھرتا تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے نام سے بلایا کرو اور شادی کے بعد جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ سویرا کے باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بگڑتی جا رہی ہے اور اگر سویرا اور چودھری کو نہ سمجھایا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورے پنڈ میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں بچیں گے۔ سویرا کے باپ نے چودھری کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولا، چودھری صاحب، میری بیٹی ملازمت کرنا چاہتی ہے، اگر ماں بن گئی تو یہ کیسے ملازمت کر سکے گی؟ لیکن ایک بار جب یہ آپ کی بہو بن گئی تو آپ کو حکم ماننا اس پر فرض ہوگا، پھر آپ اپنی چلا لینا۔ چودھری کو اس کی بات میں چھپے پیغام کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن حاکموں کی ہٹ درمی میں تو مشہور ہے اور چودھری کے سامنے آج تک کسی کی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ چودھری بولا، بحثی کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں تمہاری بیٹی میں کوئی نقص تو نہیں جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ماں بننے کے قابل ہی نہ ہو یا یہ عورت کی جگہ خسری ہو؟ چودھری کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ سویرا کے برادری والے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے غصہ صاف چھلکنے لگا۔ اس کے بعد وہ گالی گلوچ شروع ہوئے کہ الامان۔ یہ سب 2 گھنٹے جاری رہا، جس کے بعد چودھری غصے میں بھرا اپنے لوگوں کو لے کر اپنی حویلی چلا گیا اور سویرا کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کے 10 بجے تھے، گاؤں کی زیادہ تر آبادی سو چکی تھی اور حویلی میں چودھری اپنے بیٹے ندیم کے اوپر غصہ اتار رہا تھا، جس کی عاشقی کے قصے آج پورے پنڈ کی زبان پر تھے۔ اس سے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ سویرا کو اتنی ہمت اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ندیم اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ادھر سویرا اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی چودھری کے سوال پر آگ بگولا ہو رہی تھی جو چودھری نے اس کی عورت ہونے پر اٹھائے تھے۔ میں اس آدمی کو سبق سکھا کر رہوں گی، سویرا نے اپنے آپ سے کہا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کون؟ پورے پنڈ میں کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ چودھری کے سامنے کوئی سر بھی اٹھا سکے۔ جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا اور بدلہ تو ایسا ہو کہ چودھری کو اس عورت کے آگے سر جھکانا پڑے جس کی عورت ہونے پر اس کو شک ہو رہا تھا۔ رات کے 12 بجے سویرا نے چپکے سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندھیرے میں چودھری کی حویلی کی طرف چل پڑی۔
حویلی کے گیٹ پر چوکیداروں نے اسے روکا، لیکن شناخت کے بعد پتہ چلنے پر کہ وہ حویلی کی ہونے والی بہو ہے، اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ حویلی سے اندر آتی بہت بڑا صحن تھا، جس کی ایک طرف شیڈ میں 50 کے قریب بھینسیں بندھی ہوئی تھی۔ اس سے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں آم کی درخت کے نیچے چودھری کرسی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا، اور اس کی کمی اور چیلے اینٹوں کے فرش پر نیچے بیٹھے تھے، اور ان میں سے ایک چودھری کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ انہوں نے سویرا کو آتے دیکھا تو جیسے دیکھتی چودھری شیر کی طرح غرایا، اس نے اپنے چوڑے پنجے سویرا کی گردن دبوچ لی اور اسے دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا، یہاں تک ایک جھٹکے سے سویرا کی پیٹھ آم کے پیٹ سے ٹکرائی۔ ادھر چودھری نے جب سویرا کی گردن پکڑی تو اس کی جلد کی نرمی اور گرمی نے اس کے اندر سوئی ہوس کو جگا دیا۔ یہ احساس آتی چودھری کی گرفت کمزور ہو گئی۔ اب اس نے صرف گلے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس سے سویرا کی کمر ابھی بھی درخت سے لگی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔